انسان دنیا کا وہ واحد جاندار ہے جو اپنے وجود کا باقی دنیا سے الگ ایک شعور رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اپنے وجود کی بنیاد کو جاننے کی جستجو نے انسان نے مختلف علاقوں اور مختلف ادوار میں اپنے وجود میں آنے پر بے شمار مفروضات پیش کیے ہیں۔ لیکن یورپ میں 14ویں صدی میں نشاط ثانیہ کے آغاز کے بعد دنیا میں حالات و واقعات کو سائنسی بنیادوں پر دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو مغربی یورپ کے 17ویں اور 18ویں صدی کے سرمایہ دارانہ انقلابات نے مزید تقویت دی، اور ایک تیز رفتار صنعتی ترقی نے سائنس اور فلسفہ کو تیز رفتار ترقی دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان بنیادوں پر انسانی معاشرے کی تشریح کے لیے پرانے دیو مالائی طریقوں کے بجائے نئے اور جدید سائنسی طریقوں کے استعمال میں تیزی آئی، اور کائنات، زندگی اور انسانی وجود کی ابتدا کے صدیوں پرانے سوالات پر سائنسی بنیادوں پر دوبارہ سے تجزیات پیش ہونے لگے۔ ان سوالات کے پس منظر میں ایک انقلابی دریافت اگست 1856 میں جرمنی کی نیانڈر ویلی میں ایک فوسل کھوپڑی کی شکل میں ایک غار میں ہوئی، جہاں سے مزدور چونا نکالنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اس کھوپڑی کو اپنے سپروائزر کو دکھایا تو اس کو پہلے یہ کوئی نئی چیز نہیں لگی، لیکن پھر اس کو کچھ خیال آیا اور اس نے اس علاقے کے ایک اسکول ٹیچر کو یہ کھوپڑی دے دی۔ یہ کھوپڑی ایک ایسی نسل کی تھی جو کہ نہ تو موجودہ انسان تھا اور نہ ہی ایک بندر تھا۔ یہ تقریباً 40,000 سال پرانی تھی، اور بعد میں اس نسل کا نام اسی وادی جہاں سے اس کی دریافت ہوئی تھی کی مناسبت سے نیانڈرتھال رکھا گیا۔ اس دریافت نے ارتقاء کی سائنس میں انقلابی کردار ادا کیا۔ کچھ لوگوں نے اسی کو انسان کا جد امجد تصور کیا، لیکن دوسرے سائنسدان مزید شواہد ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی اسلام میں کھوپڑی کے ملنے کے 3 سال بعد سب سے اہم پیشرفت چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کر کے کی۔ اس سے پہلے تمام جانداروں کی تمام انواع کو دائمی اور ناقابل تغیر سمجھا جاتا تھا۔ ڈارون نے بتایا کہ زندگی کا آغاز سمندر میں یک خلوی حیات سے ہوا، جو کہ وقت اور حالات میں تبدیلی کے ساتھ کثیر خلوی زندگی میں تبدیل ہوئی۔ اسی کثیر خلوی حیات میں وقت اور حالات کے تحت مزید پیچیدہ اعضاء تخلیق ہوئے، اور انہی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا میں مختلف حیوانی نسلوں کا وجود ہوا۔ ڈارون نے مزید کہا کہ کوئی بھی نسل مستقل نہیں رہتی، اور صرف وہی نسلیں آگے بڑھی جو کہ حالات اور ادوار کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھی۔ انہی بنیادوں پر انسان کے آباء و اجداد کا سوال بھی سامنے آنا شروع ہوا، کیونکہ انسان بھی انہی جانداروں میں سے تھا، اور انسانوں کے لیے اپنے ارتقاء کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ جسمانی ساخت کی بنیاد پر انسان کے سب سے زیادہ نزدیک بندر نظر آیا، اور بندر کے انسانی اجداد کے ساتھ مشترک ہونے کے شبہات کو سائنسی بنیادوں پر پرکھنے کا کام شروع ہوا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بندر سے انسان بننے تک کے ارتقاء میں درمیانی کڑی کون سی تھی، یعنی ایک بندر نما انسان کے وجود کے بارے میں سوالات اٹھائے جانے لگے۔ ڈارون بذات خود اس سوال کے جواب سے دور رہا، لیکن سائنسدانوں کی نئی نسل میں اس تحقیق کو 1850 اور 60 کی دہائی میں بہت پذیرائی ملی، لیکن اس بات کے ٹھوس شواہد ڈھونڈے بغیر کہ بندر نما انسان تھا یا نہیں، اس تحقیق کا آگے بڑھانا ناممکن تھا، جس کے لیے ایک ایسے علاقے کا رخ کرنا ضروری تھا جہاں بندر اور انسان دونوں رہتے تھے۔ یوجین ڈیبوس ایک ڈچ ڈاکٹر نے 1887 میں انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں انسانی اجداد کی تلاش شروع کی۔ ڈیبو کو ابتدائی طور پر شدید ناکامیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اکتوبر 1891 میں وہ واپس انڈونیشیا گیا، لیکن اس دفعہ جاوا کے جزیرے پر، جہاں اب اسے ڈچ فوج کی معاونت بھی مل رہی تھی، اسے ایسے فوسلز ملے جو انسانی ارتقاء کا جواب دینے کی جانب ایک اہم قدم تھے۔ یہ ایک ایسی کھوپڑی کا فوسل تھا جو کہ انسان اور بندر کے بیچ کسی جاندار کی تھی، اور یہ کھوپڑی تقریباً 8 لاکھ سال پرانی تھی۔ اس فوسل کو اس علاقے کی مناسبت سے جاوا مین کہا گیا۔ ڈیبوا کے خیال میں انسان اور بندر میں بنیادی فرق دماغ کے حجم کا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی نوع کے دماغ کا حجم انسان اور بندر کے دماغوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی انسانی دماغ کا آدھا اور بندر کے دماغ کا دگنا۔ لیکن جب اس نے اس کھوپڑی کا حجم ناپا تو وہ بندر کی کھوپڑی کے حجم سے 2 گنے سے بھی زیادہ تھا۔ اس وجہ سے اسے اپنا خیال تبدیل کرنا پڑا۔ یہیں ڈیبوس کو ایک عدد ٹانگ کی ہڈی بھی ملی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ کسی ایسے جاندار کی ہے جو کہ سیدھا کھڑا ہو کر چلتا تھا۔ اس نے اس کا نام پیتھیکینتھروپس ایریکٹس رکھا، یعنی کھڑے ہو کر چلنے والا بندر نما انسان۔ یہ وہ انسان نما نسل تھی جو آج تک کے انسانوں کی سب سے کامیاب ترین نسل رہی ہے، اور اس وقت یہ افریقہ میں بھی موجود تھی، جسے آج ہومو ایریکٹس کہا جاتا ہے، یعنی کھڑا ہو کر چلنے والا۔ یہ نسل افریقہ، ایشیا اور یورپ تک آباد ہوئی، لیکن سائنس کی دنیا نے ڈیبوا کی دریافت کو قبول نہیں کیا۔ ڈیبوس کے کام کی اہمیت کو سائنسدانوں نے کئی دہائیوں بعد سمجھا، لیکن اس دوران درمیانی کڑی کی تلاش جاری رہی اور کئی بوگس دریافتیں بھی سامنے آئیں، جن میں سے ایک برطانیہ میں 1909 میں ہوئی، اور اس کی بنیاد پہلے سے تسلیم شدہ نتیجے، یعنی بندر اور انسان کے درمیان کی نسل کا دماغ بڑا ہونا چاہیے اور باقی چہرہ بندر جیسا ہونا چاہیے، پر رکھی گئی۔ کیونکہ اس وقت برطانیہ کی سائنسی اشرافیہ یہ سمجھتی تھی کہ انسان اپنے دماغ کے بڑا ہونے کی وجہ سے انسان بنا، اور اس دریافت کو زبردستی اس نتیجے کے ساتھ جوڑا گیا
جس کی ایک وجہ اس دریافت کا برطانیہ میں ہونا تھا۔ کئی دہائیوں تک سچ تسلیم کی جانے والی یہ دریافت در حقیقت سائنس کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فراڈ تھی۔ اس کے بعد 1924 میں جنوبی افریقہ میں ایک آسٹریلین کالج ٹیچر ڈارٹ جو کہ مسلسل فوسلز جمع کر رہا تھا کو ایک فوسل ملا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک انسان نما کا فوسل افریقہ سے ملا ہو۔ اس نسل کا سائنسی نام آسٹرالوپیتھیکس افریکانسس ہے اور یہ فوسلز 20 لاکھ سال سے زیادہ پرانے تھے۔ ڈارٹ نے اس موضوع پر ایک پیپر شائع کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے وہ نسل دریافت کر لی ہے جو کہ انسان اور بندر کی درمیانی کڑی تھی۔ اس وجہ سے سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ دعویٰ برطانیہ میں بیٹھی اس وقت کی سائنسی اشرافیہ کے خیال سے متصادم تھا، جو کہ اپنی ایک جھوٹی دریافت پر بضد تھے۔ اس نئی دریافت کے خد و خال برطانیہ میں ہونے والی تسلیم شدہ دریافت سے متصادم تھے، کیونکہ اس کا دماغ ایک انسان کے دماغ سے چھوٹا تھا لیکن جبڑا انسانی جبڑے کی طرح تھا، جو کہ برطانیہ کی سائنسی اشرافیہ کی خواہشات کے خلاف چاہتا تھا، اور انہوں نے اس دریافت کو مکمل طور پر رد کر دیا اور اس دریافت کو ایک گوریلے کے فوسلز کے طور پر ہی تسلیم کیا۔ اس معاملے میں مسئلہ یہ تھا کہ ڈارٹ غلط شخص تھا، وہ برطانوی سائنسی اشرافیہ کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی برطانوی تھا بلکہ ایک آسٹریلین تھا۔ مزید یہ کہ سائنسی اشرافیہ افریقہ سے انسان کے آباء و اجداد نکلنے کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی، بلکہ یورپ یا ایشیا کو انسان کی جنم بھومی سمجھتی تھی۔ لیکن 1940 کی دہائی کے اختتام تک حالات بدل گئے۔ برطانوی سامراجیت کے زوال کے ساتھ مزید دریافتوں کی بنیاد پر ان نظریات کو رد کرنے کے مواقع ملے اور 25 سال کی انتھک محنت کے بعد ڈارٹ کو اپنی سچائی ثابت کرنے کا موقع ملا۔ 1953 میں 1909 کے برطانیہ میں کیے گئے دعوے کا دوبارہ سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کیا گیا اور ان فوسلز کے جعلی ہونے کا ثبوت ملا، اور اس کے ساتھ ہی برطانوی سائنسی اشرافیہ کا دہائیوں سے دنیا پر تھوپا ہوا غلط نظریہ کہ انسان کی بنیاد اس کے دماغ کے بڑے ہونے پر ہے کا خاتمہ ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ فریڈرک اینگلز نے اس وقت سے 8 دہائیاں پہلے ہی جدلیاتی مادے کی فلسفے کی بنیادوں پر اپنی کتاب دی پارٹ پلیڈ بائی لیبر ان دی ٹرانزیشن فرام ایپ ٹو مین میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ انسان اپنے دماغ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی محنت کی بنیاد پر بندر سے انسان بنا تھا، اور اس محنت کو کرنے کے لیے انسانی ہاتھوں کا آزاد ہونا ضروری تھا۔ ہاتھوں کے آزاد ہونے کے لیے 4 ٹانگوں کے بجائے 2 ٹانگوں پر چلنا ضروری تھا۔ اس بات کا ثبوت 1959 میں لیکی نامی برطانوی نے تنزانیہ میں فوسل کی تلاش میں حاصل کیا۔ لیکن نے سائنس کی دنیا کو یقین دلایا تھا کہ انسان ہونے کے لیے اوزار بنانا ضروری تھا۔ 22 سال کی محنت کے دوران لیکی کو لاتعداد اوزار ملے تھے اور آخرکار اسی جغرافیائی پرت سے جس سے اوزار مل رہے تھے ایک فوسل ملا جس کا نام اس نے پرینتھروپس بوئیزی رکھا اور شروع میں اسی کو اوزار بنانے والا سمجھا۔ لیکن 1 سال بعد اسی علاقے سے ایک اور کھوپڑی ملی جو کہ انسانی کھوپڑی سے زیادہ مشابہ تھی۔ اس نسل کا نام اس نے ہومو ہیبیلیس رکھا، یعنی ہاتھ سے کام کرنے والا۔ اس وقت سائنس کی دنیا میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ بندر سے انسان بننے میں صرف ایک ہی درمیانی نسل موجود تھی، لیکن لیکی کے 2 نسلوں کی ایک ہی جگہ اور عہد یعنی تقریباً 18 لاکھ سال پہلے کی دریافت نے یہ واضح کر دیا کہ ایسا نہیں تھا۔ صرف 1925 سے 1965 تک انسان نما نسلوں کے 100 سے زیادہ فاسلز صرف جنوبی افریقہ سے ملے۔ ان دریافتوں کے نتیجے میں واضح ہوا کہ انسان کے ارتقائی عمل میں بے شمار انسان نما نسلیں ایک ہی علاقے میں یک وقت موجود تھیں، اور اس تبدیلی کو ایک سیدھی لکیر کے ماڈل سے بیان کرنا ایک غلطی تھی جیسے بوزوا سائنس پچھلے 100 سال سے کر رہی تھی، بلکہ انسان نما بے شمار نسلیں لاکھوں سال تک دنیا میں موجود رہی تھیں، جن میں سے کچھ ختم ہو گئیں اور کچھ ارتقاء کی اگلی مناظر میں داخل ہو گئیں، اور لاکھوں سال کے اس عمل کے نتیجے میں آج کا انسان صرف 2 لاکھ سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ حقیقت میں آج کے بندر سے انسان نہیں بنا تھا، بلکہ آج کے بندر اور انسان کے آباء و اجداد مشترک تھے۔ لیکن ابھی بھی یہ سوال موجود تھا کہ وہ پہلی کون سی نسل تھی جس کو انسانیت کی طرف پہلا قدم کہا جا سکتا تھا۔ 1974 میں انسانی ارتقاء کی سائنسی دریافتوں میں ایک انقلابی دریافت کا اضافہ ہوا۔ امریکنز کی ایک ٹیم جس کو ڈونلڈ جوہانسن لیڈ کر رہا تھا نے ایتھوپیا میں 32 لاکھ سال پرانی جغرافیائی پرتوں میں سے ایک فوسل دریافت کیا۔ اس ٹیم نے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے پرتوں کے عہد کو پہلے سے بہتر طریقے سے ناپا۔ انہیں یہاں 32 لاکھ سال پرانا فوسل ملا جس کا نام انہوں نے لوسی رکھا، اور اس کا سائنسی نام آسٹرالوپیتھیکس افرینسس ہے۔ لوسی کو شروع میں وہ پہلی جاندار سمجھا گیا جس نے 2 پیروں پر چلنا شروع کیا، لیکن جدید جینیٹک سائنس کے ذریعے یہ پتہ لگایا گیا کہ ایسا نہیں تھا۔ آج جینیٹک سائنس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ 2 نسلوں میں اپنے مشترک اجداد سے علیحدگی کتنے سال پہلے شروع ہوئی۔ جب انسان اور بندر کی جینیٹک علیحدگی کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ فرق 60 سے 70 لاکھ سال پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن اس معاملے پر کوئی فوسل ریکارڈ 1990 کی دہائی سے پہلے موجود نہیں تھا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر تلاش مشرقی افریقہ میں ہوئی تھی۔
जहां 40 लाख साल से पहले के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही मिले थे। 1997 में एक फ्रांसीसी प्लेनेटोलॉजिस्ट मिशेल ब्रोने ने सहारा के रेगिस्तान में तलाश का फैसला किया और शुमाली चार्ट में इस काम को शुरू किया, जहां कभी किसी ने पहले ये काम नहीं किया था। कई सालों की मेहनत के बाद मिशेल की टीम ने 2001 में 70 लाख साल पुरानी खोपड़ी दरियाफ्त की। इसका नाम उन्होंने सेलेंथ्रोपस टेहेडेंसिस रखा। ये वो पहले जानदारों में से थे जिन्होंने जमीन पर जिंदगी की तारीख में पहली दफा 2 टांगों पर चलना शुरू किया। इस फर्क के अलावा इस नस्ल में और बाकी बंदरों की नस्ल में कोई और फर्क मौजूद नहीं था। 2 पैरों पर खड़ा होने से पहले ये जानदार दरख्तों पर रहते थे, लेकिन ज़मीनी मौसमों की तब्दीली ने इनको मैदानों में उतरने पर मजबूर किया। मैदानों में 2 पैरों पर खड़ा होने ने जहां इस नस्ल को खतरात के सामने ला खड़ा किया, वहीं इनको अपने हाथों के इस्तेमाल करने, दूर तक सफ़र करने और अपने अजदाद से ज़्यादा दूर देखने की सलाहियत अता की। ये इन हज़ारों दरियाफ्तों में से चंद दरियाफ्तें थीं जिन्होंने तारीखी तौर पर हमारी इंसानी इर्तिका की समझ बूझ में कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन साइंसी अमल हमेशा एक मुसलसल तलाश का अमल होता है, जिसकी कभी कोई इंतहा नहीं होती। किसी भी चीज़ का साइंसी तजिया हमेशा मुख्तलिफ जामियों को मद्देनजर रख कर करने की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इंसानी इर्तिकाई तारीख को साइंसदानों ने जियोलॉजिकल हालात के साथ जोड़ते हुए समझने की कोशिश की है। लेकिन इसमें ज़रूरी अंतर यह है कि साइंसी नताइज को किसी भी तारीफ को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल करना बड़ी गलती होती है, बल्कि तारीफ को नए नताइज की बुनियाद पर मुसलसल तब्दील होते रहना चाहिए। आज भी इंसान को तमाम इंसान नुमा नस्लों का पूरी तरह नहीं पता, लेकिन जो साइंसी दरियाफ्तें हुई हैं, इनकी खुसूसियात और इकसाम का जिक्र हम इस सिलसिले की एपिसोड नंबर 2 में करेंगे।